یہ آکاشوانی سری نگر ہے. فیروز گانی سے خبریں سنیے. پہلے آج کی اہم خبروں پر ایک نظر. وزیر اعظم نریندر مودی نے آسام میں کازی رنگا ایلیویٹڈ کوریڈور پروجیکٹ کا رکھا سنگ بنیاد. نوجوانوں کو وکست بھارت کے ویژن کے تئیں اپنا رول ادا کرنے کی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی تاکید. شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے انڈیگو ایئر لائنز پر کیا 22 کروڑ 20 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد. اور ناسا نے چاند کے لیے نیا طاقتور راکٹ کیا لانچ پیڈ پر منتقل. اب خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آسام کے ناگاؤں ضلع میں کلیابور کے مقام پر 6,950 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کازی رنگا ایلیویٹڈ کوریڈور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. 86 کلومیٹر طویل یہ ایلیویٹڈ کوریڈور پروجیکٹ ماحولیات کے اعتبار سے حساس ایک قومی شاہراہ پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کا مقصد علاقائی کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانا اور مذکورہ پاک کے مالا مال حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. کلیابور میں ترقیاتی پروجیکٹوں کے آغاز کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ کازی رنگا صرف ایک قومی پارک نہیں بلکہ آسام کی روح ہے. وزیر اعظم نے آسام کے ناگاؤں ضلع میں کلیابور میں 2 نئی امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. آسام پہنچنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کرنے والوں میں دیگر کئی شخصیات کے علاوہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد سنیل شرما بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ملک ترقی کے نئے مناظر طے کر رہا ہے. وزیر اعظم نے بعد میں مغربی بنگال میں ہوگلی ضلع کے سنگور میں 830 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کیا اور کئی ایک کا سنگ بنیاد رکھا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے اور اونچے اہداف حاصل کرنے کے لیے پوری ہمت اور عزم کا مظاہرہ کریں. وہ آج سامبا ضلع کے گڑھا سلاتھیا میں گائیڈنس اینڈ کیریئر کونسلنگ سیل فار یوتھ ڈیولپمنٹ کے 7ویں سالانہ دن کی تقریب پر نوجوانوں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے نوجوانوں سے تاکید کی کہ وہ سماجی بدلاؤ کے معمار بنیں اور وکست بھارت کے ویژن کے تئیں اپنا رول ادا کریں. معاشرے کی ترقی کے لیے اختراع اور کارخانہ داری کو کلیدی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے منوج سنہا نے نوجوانوں سے یہ بھی کہا کہ وہ مشکلات کے حل کے لیے نئے خیالات اپنائیں اور خود روزگار کے لیے مواقع پیدا کریں. دریں اثنا لیفٹیننٹ گورنر نے آج ورچوئل موڈ کے ذریعے اتر پردیش کے زامانیہ غازی پور میں قائم کی جا رہی پچوکھار ڈیجیٹل لائبریری پر جاری کام کا جائزہ لیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ناری شکتی کو فروغ دینے کے لیے مخصوص یہ لائبریری بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے منصوبے کو تقویت بخشنے میں اہم رول ادا کرنے کے علاوہ دیہی طبقوں کو با اختیار بنانے میں اہم ثابت ہوگی. بہت چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر جتن رام مانجھی نے آج نئی دلی میں پی ایم وشوکرما ہاٹ 2026 کا افتتاح کیا. اس موقع پر مرکزی وزیر نے دستکاروں، فنکاروں اور دیگر نمائش کاروں کے ساتھ بات چیت بھی کی. افتتاحی تقریب کے دوران ایم ایس ایم ای کی وزیر مملکت شروبا کرندلجے اور دیگر افسران بھی موجود تھے. ملک بھر کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے 100 سے زیادہ دستکار اس ہاٹ میں حصہ لے رہے ہیں جس سے ملک بھر کی روایتی ہنرمندی اور دستکاری کی نمائندگی ہوتی ہے. پی ایم وشوکرما ہاٹ 2026 اس مہینے کی 31 تاریخ تک جاری رہے گی. بھارت کے بجلی تقسیم کرنے والے اداروں نے مالی سال 2024-25 میں ٹیکس کی ادائیگی پی اے ٹی کے بعد 2,701 کروڑ روپے کا منافع درج کیا ہے. بجلی کی وزارت کے مطابق ریاستوں کے بجلی بورڈز کو الگ الگ کاروباری شاخوں اور منظم اداروں کی شکل دینے کے بعد سے بجلی تقسیم کرنے والے ادارے گزشتہ کئی برس سے مجموعی طور پر نقصان درج کر رہے تھے. وزارت نے کہا ہے کہ اب مالی سال 2024-25 میں ٹیکس کی ادائیگی کے بعد منافع درج ہونا 2013-14 میں 67,962 کروڑ روپے کے نقصان کے مقابلے ایک اہمیت کی حامل پیش رفت ہے. شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی سی اے نے پچھلے سال دسمبر کے اوائل میں انڈیگو ایئر لائنز کی جانب سے بڑے پیمانے پر پروازوں میں تاخیر اور منسوخی کے بعد ایئر لائن پر 22 کروڑ 20 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے. 3 سے 5 دسمبر کے دوران 2,507 پروازوں کی منسوخی اور 1,852 پروازوں میں تاخیر کے باعث مختلف ہوائی اڈوں پر پھنسے ہوئے 3 لاکھ سے زیادہ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب خبر جی رام جی اسکیم سے متعلق.
حال ہی میں متعارف کیے گئے قانون وکست بھارت روزگار گارنٹی اور آجیویکا مشن گرامین کا عوامی سطح پر وسیع خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ کپواڑہ ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی امین مسعودی نے اس ضمن میں اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ ابھی بھی جی رام جی بل کا تعلق ہے، اٹس اے بگ موو، کیونکہ دیکھا جائے تو فارمرز اور لیبررز کے لیے ایک بڑا بوسٹ ہے۔ سرکار نے جو یہ اسٹیپ لیا ہے اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ فارمرز اینڈ لیبررز ایکولی، اور جیسا کہ جو اس میں ڈیز کو انہانس کیا گیا ہے تو دیٹس آلسو سم تھنگ ان کو بینیفٹ کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو ویج ورک ہے 25% اس میں انہانسمنٹ ہو رہا ہے ایم جی نریگا جو ایگزسٹنگ تھا اس سے آگے جا کے۔ اور بل کی ایک اور بڑی بات جو ہے سگنیفیکنٹ ایک موو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ کرتا ہے اسٹیٹس کو بے روزگار جو الاؤنس ہیں اس کے لیے وہ پے کریں اگر وہاں پر کام نہیں ملتا ہے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اس بات کو دہرایا ہے کہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کو وزیر اعظم کی گتی شکتی پہل سے جوڑا گیا ہے تاکہ اس سے مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ بہت بہتر ڈھنگ سے وکست بھارت جی رام جی یوجنا میں سنرکشت کیا گیا ہے۔ 100 دن کے بجائے 125 دن روزگار کی گارنٹی، بے روزگاری بھتے کے پراودھان کو مضبوط کر دیا۔ اب ولمبت مزدوری کے بھگتان پر دنڈ کا پراودھان اترکت پیسہ دینا پڑے گا۔ وکست بھارت کے لیے وکست گاؤں اور اس کے لیے دھن راشی بڑھائی گئی۔ اسی سال جو پرستاوت ہے جو نیا وتی برس پرارمبھ ہونے والا ہے 1,51,282 کروڑ روپیہ۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے آج سری نگر میں ایک تقریب پر وقف بورڈ کی طرف سے چلائے جا رہے اسکولوں کے ان 30 طالب علموں کی عزت افزائی کی جنہوں نے حال ہی میں 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بورڈ امتحانات میں وقف اسکولوں کی غیر معمولی کارکردگی پچھلے 3 سال کے دوران تعلیمی شعبے میں وقف بورڈ کی طرف سے کیے گئے وسیع اصلاحات کا نتیجہ ہے۔ عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں کو کم نیند آنے کی شکایت رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کا معیار زندگی بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں معروف معالج اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔ نیند کے مسائل بڑھاپے میں عام ہیں لیکن انہیں نظر انداز نہ کریں۔ پوری نیند نہ ہونے سے یادداشت کم ہوتی ہے، چکر آنا، گرنے اور ڈپریشن کا خطرہ رہتا ہے۔ روزانہ ایک ہی وقت پر سونا اور اٹھنا عادت بنائیں۔ سونے سے پہلے چائے کافی نہ پئیں اور موبائل کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں، بے چین نیند آتی ہے اور صبح اٹھنے کے بعد سستی رہتی ہے یا دن بھر نیند کا احساس رہتا ہے تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ ضرور کریں۔ یہ خبریں آپ آکاش وانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاش وانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلیٹن اور نیوز روم کے پروگراموں شہر منظر، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر اور نئی منزلیں کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہماری ای میل ID ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ ناسا نے چاند کے لیے اپنا نیا طاقتور راکٹ لانچ پیڈ پر منتقل کر دیا ہے۔ وہ 50 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار عملے کے ساتھ چاند کی گردش کی تیاری کر رہا ہے۔ 322 فٹ کا اسپیس لانچ سسٹم راکٹ کینیڈی اسپیس سینٹر سے باہر لایا گیا جس میں تقریباً پورا دن صرف ہو گیا۔ ناسا کے ہزاروں کارکن اور ان کے افراد خانہ اس تاریخی لمحے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ مشن 4 خلابازوں کو چاند کے مدار میں لے جائے گا اور وہ 10 دن کے سفر کے بعد واپس آئیں گے۔ ملک کو 2047 تک وکست بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں زراعت سمیت تمام شعبے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ جموں کشمیر میں زرعی شعبے کے ساتھ 70% سے زائد لوگوں کا روزگار منسلک ہے۔ سسٹینیبل ایگریکلچر کے بارے میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر میں ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹھ نے آکاش وانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جو وکست بھارت 2047 ہمارا ہے وہ فوکس کرتا ہے انکلوسیو گروتھ پہ اور انوائرمنٹل پروٹیکشن پہ اور فارمر ویلفیئر پہ۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہماری ہیں یہ سسٹینیبل ایگریکلچر میں آتی ہے۔ جیسے ہم کلائمیٹ ریزائلنس دیکھتے ہیں، جو موسم کا جو بدلاؤ ہو رہا ہے ہم ویسا ہی فصل لگائیں جو موسم کے بدلاؤ کو برداشت کرے، اور لانگ ٹرم پروڈکٹیوٹی مطلب کہ بہت ٹائم تک، یہ نہیں ہے کہ ہمیں 1 سال یا 2 سال میں ہی اچھی پیداوار ملے اور آگے پھر ہماری زمین بہت اس کا مطلب فرٹیلٹی کم
कम हो जाए तो आगे प्रोडक्टिविटी नहीं रहे। तो इसमें भी हमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा है। और हम जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ग्रीन ग्रोथ हमारा एक नारा, तो वो भी विकसित भारत के साथ अलाइन कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर मसरत का इजहार किया है कि सयाहों ने फिर से वादी कश्मीर का रुख किया है। एक बयान में उन्होंने इस पेशरफ्त को नेक शगुन करार देते हुए वादी के बाकी मानदा सेहत अफजा मकामात, जिनमें दूध पथरी, बंगस वैली और पहलगाम की दीगर जगहें शामिल हैं, को फिलफौर सयाहों के लिए खोलने की ताकीद की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार पर यूटी के गरमाई जोन के तालिब इल्मों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार लाखों तालिब इल्मों को अपनी सियासत का शिकार बना रही है। इस दौरान पार्टी की जानिब से आज जम्मू में एक इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर पार्टी में विकसित भारत जी राम जी के इंचार्ज बलदेव सिंह बिलवारिया और पार्टी की तमाम सेल्स के इंचार्ज वेद शर्मा ने जी राम जी कानून के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आज अनंतनाग में पार्टी वर्करों का एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए प्रदेश जनरल सेक्रेटरी अबरार खान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लोगों के दुखों का मदावा करने में बकौल उनके नाकाम हो गई है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का एक इजलास आज बारामुल्ला में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के प्रदेश सदर GM शाहीन ने की। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती इदारों के इंतखाबात जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने में अहम रोल अदा करते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। पेश है इस ताल्लुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में वादी के होम्योपैथी के एक माहिर डॉक्टर याकूब गुल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग एडिक्शन से जहनी, जिस्मानी और समाजी मुश्किलात का सामना पड़ता है। बच्चे की रोज़मर्रा मसरूफियात और दोस्तों का जायज़ा लें। कहाँ जाता है, क्या करता है। बच्चे की आंखों में बार बार सुर्खी या हाथों में थरथराहट तो नहीं होती है, या ज़्यादा परेशान तो नहीं रहता है। बच्चों के साथ वक्त गुजारना और मशवरा करना चाहिए। मनशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने दोड़ा में श्रावण कुमार नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उधमपुर में शराब के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस राकेश कुमार नामी एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। दरियासना SP रूरल जम्मू ब्रजेश शर्मा ने कनाचक और परगवाल में विलेज डिफेंस गार्ड मेंबरों के साथ मीटिंग के दौरान यौमी जमहूरिया के सिलसिले में सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उधर SP सिटी साउथ जम्मू ने बठिंडी में मदरसा हुसैनिया निज़ामिया एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट में ज़ेरी तालीम बच्चों के साथ बातचीत की। SP ने मज़कूरा बच्चों को कौम के तय उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। दरियासना पुलिस ने वादी कश्मीर में भी मनशियात के खिलाफ अपनी मुनज़्ज़म मुहिम जारी रखते हुए मुनव्वराबाद श्रीनगर में एक बदनामी ज़माना मनशियात फरोश के कब्जे से 1.6 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके उससे गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान इचगाम बड़गाम के फयाज अहमद डार के तौर पर हुई है। इसी तरह की एक और कार्रवाई में पुलिस पोस्ट माचवा ने करालपुरा में एक मामूल की गश्त के दौरान उमर फारूक नाम के शख्स के कब्जे से 5 किलोग्राम से जायद की चर्च जैसी अशिया बरामद की है। उमर, जो कि शालबुग करालपुरा का रिहायशी है, को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार किया। इधर पुलिस ने विलगाम हंदवाड़ा में नाका चेकिंग के दौरान गैर कानूनी तरीके पर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे 750 किलोग्राम चावल को जब्त किया है, जबकि इस ट्रांसपोर्टेशन में शामिल गाड़ी को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। अवामी हलकों ने मनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की कार्रवाइयों की सराहना की है। ताहम लोगों ने मुतालबा किया है कि अवामी अहमियत के मकामात, खुसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्कों, तफरीही मकामात, हस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड्स और चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाई में मज़ीद तेज़ी लाई जानी चाहिए ताकि ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को तबाह किया जा सके। इधर क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक़्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने 7 ऐसे अफराद के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है जो मुबैना तौर पर मासूम लोगों, बिलखुसूस बेरोज़गार नौजवानों को सरकारी नौकरियों का झांसा देकर पैसे बटोरने के जुर्म में मुलविस पाए गए हैं। क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इन अफराद ने कई नौजवानों से 39 लाख रुपए की रकम जमा की, जिसके लिए उन्होंने जाली दस्तावेज़ात और दूसरे लोगों के नाम पर चलने वाले सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया है। इस बारे में मज़ीद छानबीन जारी है।
وادی میں درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ہی گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ گیا ہے، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آلات کے استعمال کے دوران انتہائی احتیاط برتی جائے۔ سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں۔ گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے، گرم رہیں، محفوظ رہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.3 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.7 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:45 پر اور غروب آفتاب شام 5:48 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری زبان میں نشر ہوگا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔